بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 11ویں مرحلے میں ہے۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے بدایہ کے اس مرحلے کے 3 فصول الحمدللہ تمام ہوئی اور آج انشاءاللہ چوتھی فصل میں وارد ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس چوتھی فصل کے اندر مرحوم علامہ انواع عقل کو ذکر کر رہے ہیں۔ البتہ یہ عقل کے مختلف انواع کیفیت تعقل کے اعتبار سے ہے، یعنی جو ہماری عقل تعقل کرتی ہے وہ کس طرح سے کرتی ہے، اس کی مختلف کیفیتوں کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ کلی طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تعقل ہے ہماری عقل کا، یا تعقل بالقوہ ہے یا بالفعل ہے، اور پھر جب تعقل بالفعل ہو تو یا وہ فعلیت تفصیلی ہے یا فعلیت اجمالی اندماجی ہے۔ خوب، یہ 3 قسمیں یہاں پر ذکر کریں گے۔ اس مطلب کی وضاحت ایسے ہے، ایک مرتبہ ہماری عقل جو تعقل کرتی ہے وہ تعقل بالقوہ ہے، یعنی عقل کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے کہ وہ معقولات کو درک کرے، لیکن ابھی تک وہ معقولات کو درک کرنا فعلیت کی شکل میں نہیں آیا، فقط اور فقط بالقوہ، یعنی ایک مرحلہ ایسا کہ عقل کے اندر یہ استعداد ہے کہ معقولات کو درک کرے، لیکن وہ درک کے معقولات ابھی تک فعلیت میں نہیں آیا، یعنی بالفعل اس نے ابھی کسی چیز کو درک نہیں کیا، حتیٰ نہ خود اپنے آپ کو بالفعل درک کیا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کو تعقل کیا ہے۔ یہ اگر تعقل کا مرحلہ ہو تو اس کو عقل بالقوہ کہتے ہیں۔ پس عقل بالقوہ یعنی وہ مورد کہ جہاں پر عقل کی جانب سے بالفعل تعقل نہیں ہوا، کسی چیز کو تعقل نہیں کیا، حتیٰ خود اپنے آپ کو بھی تعقل نہیں کیا، دوسرے موجودات کو بھی تعقل نہیں کیا، یہ ہو جائے گا تعقل بالقوہ۔ اور جس عقل کے اندر یہ تعقل بالقوہ ہے اسے ہم کہتے ہیں عقل بالقوہ۔ اچھا، دوسری مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ جو تعقل ہے وہ تعقل بالفعل ہوا ہے، بالفعل اس نے واقعاً کسی معقول کو تعقل کیا ہے۔ اب جب اس نے بالفعل کسی معقول کو تعقل کیا ہے تو وہ تعقل بھی 2 حالتوں سے خالی نہیں، یا وہ جو بالفعل کسی معقول کو تعقل کیا ہے وہ تعقل تفصیلی ہے، یا وہ جو تعقل ہے بالفعل وہ تعقل تفصیلی نہیں ہے بلکہ اجمالی ہے، اندماجی ہے۔ یہ 3 صورتیں بنتی ہیں کہ آہستہ آہستہ عبارتوں کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر اس کی اور زیادہ توضیحات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ الفصل الرابع فی انواع التعقل، تعقل کے مختلف اقسام کے بارے میں گفتگو ہے۔ اس تعقل کے مختلف انواع و اقسام کے اعتبار سے عقل کی بھی مختلف قسمیں بنے گی۔ ذکروا ان التعقل علی 3 انواع، فرماتے ہیں کہ تعقل 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ احدھا، ان میں سے اولین تعقل یہ ان یکون العقل بالقوہ، کہ یہاں پر عبارت میں تھوڑی سی جسے کہا جائے کہ گڑبڑ ہے، نہایہ کے اندر عبارت بہت اچھی ہے،
یعنی نہایا کے اندر کا ہے ذکروا ان العقل علی ثلاثت انواع، یہاں پر انہوں نے کہا ذکروا ان التعقل علی ثلاثت انواع، تو اس تعقل کی جگہ پر اگر عقل ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ اس تعقل کے اعتبار سے عقل کی 3 قسمیں ہیں، نہایا کی عبارت دقیق تر ہے۔ خوب ان یکون العقل بالقوہ، وہ عقل بالقوہ ہو، عقل بالقوہ ہو یعنی کیا؟ یعنی تعقل بالقوہ ہے، تعقل بالقوہ ہے یعنی کیا؟ یعنی ابھی تک اس نے بالفعل کسی معقول کو درک نہیں کیا، فقط اس کی استعداد ہے۔ ای لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل، کوئی بھی شے اس کے لیے معقول بالفعل نہ ہو، حتیٰ خود اپنی ذات بھی اس کے لیے معقول بالفعل نہیں ہے۔ ولا لہو شیء من المعقولات بالفعل، کوئی بھی شے معقول بالفعل نہیں ہے، حتیٰ خود بھی معقول بالفعل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز معقول بالفعل ہے۔ عبارت کو سمجھیے گا، پہلا نقطہ ای لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل، حتیٰ خود اس کی اپنی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا جو ہے ولا لہو شیء من المعقولات بالفعل، اپنے علاوہ اور معقولات وہ بھی اس کے لیے بالفعل حاصل نہیں ہے۔ کیوں کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے؟ اس لیے کہ لخلو النفس عن عامۃ المعقولات، اس لیے کہ اس کا نفس تمام معقولات سے ابھی تک خالی ہے۔ یہ ہو جائے گا عقل بالقوہ، کہ جس میں تعقل بالقوہ ہے، یعنی بالقوہ یعنی اس میں صلاحیت ہے، ابھی تک وہ فعلیت میں چینج نہیں ہوا۔ دوسرا مرحلہ الثانی ان یاکل معقولا او معقولات کثیرۃ بالفعل، اگر کسی ایک معقول کو تعقل کرتا ہے یا بہت سارے معقولات کو تعقل کرتا ہے، البتہ تعقل بالفعل تعقل ہے اس کے پاس۔ اچھا، بالفعل جو تعقل ہے وہ بھی تعقل تفصیلی ہے، ممیزا لبعضها من بعض، بعض معقولات کو بعض معقولات سے جدا کیے ہوئے، تمیز تفصیلی وہاں پر موجود ہے، تفصیلاً ایک چیز کا علم، دوسری چیز کا علم، تیسری چیز کا علم، وہ معقولات ایک دوسرے سے جدا ہے، کہ یہ ہو جائے گا معقول بالفعل تفصیلی، مرتب اللہ، ان کو ترتیب دی ہوئی ہے کہ فلاں سے فلاں مل رہا ہے، فلاں سے فلاں مل رہا ہے، اس طریقے سے۔ وَهُوَ الْعَقْلُ التَّفْصِيلِي، اسے کہتے ہیں عقل تفصیلی۔ بس عقل تفصیلی کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر تعقل بالفعل ہوتا ہے اور تعقل تفصیلی بھی ہوتا ہے۔ الثالث، تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ ان یاکل معقولات کثیرۃ عقلا بالفعل، اگر بہت سارے معقولات کو تعقل کرتا ہے، درست ہے، یہ تعقل بھی تعقل بالفعل ہے، منتہا ان معقولات کے اندر تمیز نہیں ہے، تفصیلات نہیں ہے، من غیر ان یتمیز بعضها من بعض، بغیر اس کے کہ بعض معقولات آخر سے جدا ہوں۔ مثلا اس کی مثال ہم دیتے ہیں ملکے کی۔ خب ایک انسان عالم ہے، کسی ایک چیز کا اس کے اندر ملکہ موجود ہے، خب جب ملکہ موجود ہے اس علم کا، تو اس علم کی تمام فروعات اور مسائل اس ملکے کے اندر موجود ہے، لیکن وہ فروعات ایک دوسرے سے متمیزاً جدا نہیں ہے، بنحو اجمالی، اجمال سے مراد یہاں پر وہ یہ بساطت، بنحو بساطت اور اجمالاً تمام چیزوں کا علم ہے، معقولات اس کے پاس بالفعل حاصل ہے، لیکن وہ بساطت رکھتے ہیں، ان میں انفصال نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، جیسے ملکے کے اندر مثلا ایک فقیہ ہے، اس کے پاس ملکہ اجتہاد ہے، خوب فقاہت کا ملکہ ہے، اس ملکے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تمام فروعات فقہیہ موجود ہے، لیکن منفصلہ نہیں ہے، متمیزہ نہیں ہے، بنحو بساطت ہے، کہ ان کے بارے میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بنحو اندماج، مندمجن ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔
من غیر ان یتمیز بعضها من بعض، بغیر اس کے کہ بعض بعض سے جدا ہوئے ہوں. وَإِنَّمَا هُوَ عَقْلٌ بَسِيطٌ إِجْمَالِيٌّ فِيهِ كُلُّ التَّفَاصِيلِ. علت و معلول کے بعد میں اس اجمال اور بساطت کی وضاحت کر چکا ہوں. وَإِنَّمَا هُوَ عَقْلٌ، یہ عقل ہے لیکن عقل بسیط ہے. اجمالیون، اجمالی سے یہاں پر بساطت اور اندماج مراد ہے، نہ کہ یہاں پر اجمالی سے وہ علم اجمالی کے جو آپ اصول میں پڑھتے ہیں، نہ نہ نہ. علم اصول میں جو علم اجمالی کہتے ہیں وہ ایسا علم اجمالی ہے کہ جس کے ارد گرد جہالتیں ہوتی ہیں. وہاں پر علم بالجامع ہوتا ہے لیکن اطراف کا علم نہیں ہوتا. اگر جمعے کے دن ظہر کے وقت ایک نماز میری گردن پر ہے، یہ علم اجمالی ہے، لیکن وہ کون سی ہے، ظہر ہے یا جمعہ ہے، اس سے جہالت ہے. یہ علم اصول میں ہے. وہ والا علم اجمالی یہاں پر مراد نہیں ہے کہ بلکہ یہاں پر علم اجمالی یعنی بناوے اندماج، بناوے بساطت، وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں ملکے کی شکل میں. فیہ کل التفاصیل، تمام تفصیلات تو موجود ہیں لیکن ان تفصیلات میں تمیز نہیں ہے. وَمَثَّلُوا لَهُ، اور اس کے لیے مثال دیتے ہیں، بِمَا إِذَا سَأَلَكَ سَائِلٌ عَنْ عِدَّةٍ مِّنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَكَ عِلْمٌ بِهَا. مثلا ایک سائل آپ سے چند مسائل کے بارے میں سوال کرتا ہے جن مسائل کا آپ کو علم حاصل ہے. فَحَضَرَكَ الْجَوَابُ فِي الْوَقْتِ، جیسے اس نے سوال کیا فوراً اس کا جواب اسی وقت آپ کے لیے حاضر ہو جائے گا. فَأَنْتَ فِي أَوَّلِ لَحْظَةٍ تَأْخُذُ فِي الْجَوَابِ، آپ پہلے ہی لمحے میں جواب دینا شروع کر دیں گے. تَعْلَمُ بِهَا جَمِيعًا عِلْمًا يَقِينِيًّا بِالْفِعْلِ، ان تمام مسائل کا آپ کو علم ہوتا ہے، منتہا یہ علم یقینی بالفعل ہے. لیکن لا تمیز لبعضها من بعض، لیکن یہاں پر وہ جتنے بھی مسائل ہیں سارے کے سارے آپ کے پاس موجود ہیں لیکن ملکے کی شکل میں، بعض بعض سے جدا نہیں ہے، منفصلا نہیں ہے. ولا تفصیل، تفصیل تمیزی نہیں ہے، وگرنہ تفصیلات ہیں. وَإِنَّمَا يَحْصُلُ التَّمَيُّزُ وَالتَّفْصِيلُ بِالْجَوَابِ، لیکن وہ تمیز اور تفصیل کب آتا ہے، جب آپ جواب دینا شروع کرتے ہیں. كَأَنَّمَا عِنْدَكَ مَنْبَعٌ، گویا کہ آپ کے پاس ایک منبع ہے، سرچشمہ ہے، کہ تنبع وتجری منہ تفاصیل، کہ جس سے پھوٹتی ہے تفصیلات. وَيُسَمَّى عَقْلًا اِجْمَالِيًّا، اگر معقولات کثیرہ کا تعقل بالفعل ہو لیکن وہ تعقل بالفعل اجمالی ہو تو اس کو کہیں گے عقل اجمالی. خلاصہ کلام، عقل کی تین قسمیں ہیں تعقل کے اعتبار سے، تعقل کی کیفیت کے اعتبار سے. یا تعقل بالقوہ ہے، عقل بالقوہ ہوگا وہ، یا تعقل بالفعل ہے. اس کی دو صورتیں، وہ تعقل بالفعل یا مفصلاً و متمیزاً ہے یا مندمجاً و بساطتاً ہے. اگر مفصلاً ہو تو عقل تفصیلی، اگر اجمالاً اور بساطتاً ہو تو عقل اجمالی. الحمدللہ تمام شو، چوتھی فصل تمام ہوئی. پانچویں فصل میں مراتب عقل ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں اس پانچویں فصل اور تیسری فصل میں فرق ہے. گزشتہ فصل میں ہم نے جو آپ کے سامنے عقل کے انواع ذکر کیے تھے وہ کس اعتبار سے تھے، کیفیت تعقل کے اعتبار سے تھے. درست ہے کہ معقول کس طریقے سے ہے، یعنی کیفیت معقول، معقول کیسے آپ کے لیے حاصل ہے. اس پانچویں فصل میں جو مراتب عقل ذکر کر رہے ہیں وہ کمیت معقولات کے اعتبار سے ہے. دقت کریں، یہ دقیق مطلب ہے، معمولاً متوجہ نہیں ہوتے، فرق کی سمجھ میں نہیں آتا کہ گزشتہ چوتھی فصل میں بھی مرحوم علامہ نے اقسام عقل کو ذکر کیا، یہاں پر بھی اقسام عقل کو ذکر کر رہا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے، گزشتہ فصل میں کیفیت معقولات کے اعتبار سے بحث تھی کہ وہ معقول آپ کے لیے کیسے حاصل ہے، آیا بالقوہ ہے یا بالفعل ہے، بالفعل ہے تو تفصیلاً ہے یا اجمالاً ہے، یہ بات ہو رہی تھی وہاں پر. یہاں پر جو ابھی بات کریں گے مراتب عقل میں معقولات کی کمیت کے لحاظ سے کہ کتنے معقولات آپ کو حاصل ہے، یہاں پر بات ہے کتنے معقولات آپ کو حاصل ہے. مراتب عقل معمولاً حکماء مشائین چار مرتبے ذکر کرتے ہیں.
ایک مرحلہ جو ہے عقل حیولانی، دوسرا مرحلہ عقل بالملکہ، تیسرا مرحلہ عقل بالفعل، اور چوتھا مرحلہ عقل مستفاد۔ اچھا، عقل حیولانی کیا ہے؟ عقل حیولانی یہاں پر وہی ہے جو گزشتہ فصل میں آپ نے عقل بالقوہ کہا تھا، یعنی اس مرحلے کے اندر عقل انسانی میں کوئی بھی چیز بالفعل موجود نہیں ہے، فقط اور فقط استعداد اور صلاحیت، اس کو کہتے ہیں عقل حیولانی۔ حالانکہ عقل حیولانی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حیولا کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، کہ حیولا کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ کوئی صورت بالفعل نہیں ہوتی، وہ استعداد محض ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی عقل حیولانی میں کوئی معقول بالفعل نہیں، یہ ہو گیا عقل حیولانی۔ دوسری قسم ہے عقل بالملکہ۔ عقل بالملکہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر امور بدیہیہ کا علم ہوتا ہے، یعنی عقل اس مرحلے میں بدیہیات کو تعقل کرتا ہے، چاہے تصورات بدیہی ہو یا تصدیقات بدیہی ہو، یہ ہو گیا عقل بالملکہ۔ عقل بالفعل یہ ہے کہ ان بدیہیات کے ذریعے سے نظریات کو بھی تعقل کرتا ہے، خب بدیہیات کے ذریعے سے نظری بھی اس کے لیے معلوم بنتے ہیں، اس کو کہیں گے عقل بالفعل۔ اچھا، چوتھا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے عقل مستفاد کا۔ عقل مستفاد کا مرحلہ وہ ہے کہ تمام معقولات بدیہی ہوں، نظری ہوں، سارے کے سارے اس کے پاس حاضر ہیں۔ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے عقل مستفاد والا مرحلہ، کہ تمام معقولات اس کے پاس بالکل حضوری طریقے سے موجود ہیں۔ دیکھیں عبارت کو، الفصل الخامس فی مراتب العقل، پانچویں فصل مراتب عقل کے بارے میں۔ ذکروا ان مراتب العقل اربع، حکماء نے ذکر کیا کہ عقل کے 4 مراتب ہیں۔ احداہا، ان مراتب میں سے پہلا، کونہ بالقوت بالنسبت الی جمیع المعقولات، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عقل بالقوہ ہو تمام معقولات کی نسبت سے، یعنی بالفعل کوئی معقول نہ ہو۔ وَيُسَمَّى عَقْلًا حَیُولَانِيًّا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل حیولانی۔ کیوں عقل حیولانی؟ لِشَبَاهَتِهِ، کیونکہ یہ عقل اس حیولا کے ساتھ شباہت رکھتی ہے۔ فی خلوِّهِ عن المعقولات، وجہ شبہ کیا ہے؟ اس بات میں کہ اس میں معقولات بالفعل نہیں ہے، جیسے حیولا کے اندر کوئی صورت بالفعل نہیں ہوتی۔ الحیول لشباہتہ فی خلوِّہ عن المعقولات الحیولا، یہ عقل حیولانی شباہت رکھتا ہے حیولا کے ساتھ اس نقطے میں کہ اس کے پاس معقولات نہیں ہے۔ لشباہتہ فی خلوِّہ عن المعقولات الحیولا فی کونہا بالقوۃ بالنسبۃ الی جمیع الصور، اس بات میں کہ حیولا کیا ہوتا ہے؟ بالقوہ ہوتا ہے تمام صور کی نسبت سے۔ تو یہ بیچارہ عقل حیولانی بھی کیا ہوتا ہے؟ تمام معقولات کی نسبت سے بالقوہ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے ان سے۔ وثانیتھا، دوسرا مرحلہ العقل بالملکہ، عقل بالملکہ ہے۔ وہی المرتبۃ التی تعقل فیہا الامور البدیہیہ، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں امور بدیہیہ کو تعقل کیا جاتا ہے۔ من التصورات والتصدیقات، وہ امور بدیہیہ تصورات ہوں یا تصدیقات ہوں، مشکل ہی نہ دارے۔ فإن تعلق العلم بالبدیہیات اقدم من تعلقہ بالنظریات، آغا کیوں آخر بدیہیات کو پہلے تعقل کرتا ہے پھر نظریات کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بدیہیات کا تصور مقدم ہے، بدیہیات کی تصدیق مقدم ہے نظری تصورات اور تصدیقات پر۔ پہلے انسان کو بدیہیات کا علم آتا ہے پھر نظریات کا علم آتا ہے، کیونکہ فإن تعلق العلم بالبدیہیات یہ اقدم من تعلقہ بالنظریات۔ وثالثتها العقل بالفعل، یہ عقل بالفعل کیا ہے؟ وهو تعقله النظریات بتوسیط البدیہیات، اگر عقل بالفعل یہ ہے کہ نظریات کو سمجھتا ہے بدیہیات کے توسط سے، بدیہیات کے ذریعے سے نظریات کو معلوم کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مُرَتَّبَةً بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، اگرچہ وہ نظریات بعض پر مرتب ہوتے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی یہ پہلے بدیہیات، اس سے کچھ نظریات کو معلوم کیا، پھر ان نظریات کے ذریعے سے کچھ اور نظریات کو معلوم کیا، ایسے نظریات میں بھی ترتب پایا جاتا ہے۔ وَرَابِعَتُهَا،
عقلہ، عقلہ سے مراد یہاں پر تعقلہ ہے، تعقلہ، عقلہ یعنی تعقلہ لجمیع ما استفادہ من المعقولات البدیہیۃ والنظریہ المطابقۃ لحقائق العالم العلوی والسفلی۔ آغا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ تمام معقولات چاہے وہ بدیہی ہوں یا نظری ہوں، وہ سارے کے سارے بالفعل، بالفعل یعنی سارے کے سارے ایک وقت میں سب اس کے پاس موجود ہے، درست ہے، سارے معقولات اس کے پاس موجود ہے۔ البتہ وہ معقولات بدیہیہ اور نظریہ جو مطابق ہے عالم علوی اور عالم سفلی کے حقائق کے مطابق، یعنی صادقہ ہے، کاذبہ نہیں ہے۔ باستحضارہ الجمیع، تمام کے تمام اس کے سامنے مستحضر ہے، سب کے سب اس کے سامنے موجود ہے۔ والتفاتہ الیہ بالفعل، اور ان تمام کی طرف بالفعل التفات بھی ہے، سارے کے سارے معقولات اس کے پاس موجود ہیں اور ان سب کی طرف التفات بھی ہے۔ فیکون عالما علمیا مضاہیا للعالم العینی، تو اس صورت میں گویا کہ وہ خود عقل مستفاد کے مرحلے تک جب وہ عقل پہنچتا ہے تو پھر وہ خود گویا کہ ایک عالم علمی بن جاتا ہے، مضاہیا یعنی اے مشابہا للعالم العینی، جیسے عالم عینی خارج کے اندر موجود ہے، وہ سارے کا سارا عالم عینی اگر علم کی شکل میں لایا جائے تو عقل مستفاد بنتا ہے۔ وَيُسَمَّى الْعَقْلَ الْمُسْتَفَاد، اس کو کہتے ہیں عقل مستفاد۔ اچھا، البتہ فارابی کے کلام کے اندر ایک عقل کا پانچواں مرحلہ بھی ہے کہ جس کو عقل فعال کہتے ہیں۔ وہ مرحلہ وہ ہے کہ جب یہ عقل کیا ہے یا یہ نفس اس عقل فعال کے ساتھ اتحاد پیدا کر لیتا ہے، کہ بہرحال اس کی تفصیلات اپنے مقام پر الحمدللہ تمام ہو۔ اس کے بعد والی فصل میں مرحوم علامہ اس نقطے کو ذکر فرماتے ہیں کہ ان صور علمیہ کا مفیض کون ہے، افاضہ کون کرتا ہے۔ اچھا چلیں اس کو بلا آئندہ درس میں پڑھیں گے، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، تھوڑا سا ذہن مجھے فریش چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔